السلام علیکم جی. خبر ہے اور بڑی خبر تو نہیں کہنا چاہیے لیکن چٹخارے دار خبر ہے, مسالے دار خبر ہے. اور مسالے دار خبر جو ہے وہ ادا مرتضیٰ سلنگی صاحب نے ابھی کچھ ہی دیر پہلے دی ہے, اور ایک پروگرام کے کامران شاہد کے پروگرام میں بیٹھ کے اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں. دیکھیے, خبر انہوں نے یہ دی ہے کہ جناب جب نئے آرمی چیف جو ہیں وہ صدر صاحب سے ملنے گئے, دندان ساز ہمارے جو صدر ہیں ان سے ملنے کے لیے گئے, تو ان پہ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا تو آپ سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارا سے مراد ہے پی ٹی آئی کا. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ صدر تو پی ٹی آئی کے ہیں. ٹھیک ہے, وہ پی ٹی آئی کے ایک نچلے لیول کے 3rd گریڈ لیول کے ورکر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ سے تو ہمارا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, یعنی کہ پی ٹی آئی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا تو مسئلہ باجوہ صاحب سے تھا, اور باجوہ صاحب چونکہ جا چکے ہوئے ہیں, جو ہے وہ دنیا تج چکے ہیں, اور ان کے خلاف جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ پھر ٹویٹ بھی چلایا جا رہا ہے اور یہ بھی کیا جا رہا ہے. لیکن آپ کا تو بہت ہی اچھے ہیں سر حضور, آپ کو تو دیکھ کے ہم صبح صبح اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں, اور آپ کو تو دیکھ کے جناب ہمارے دلوں کے اوپر رونق آ جاتی ہے. ان کو دیکھے جس سے جو آ جاتی ہے چہرے پہ رونق, منہ پہ رونق ہے, آپ کو دیکھ کے تو ہمارے منہ کے اوپر رونق آتی ہے. دیکھیے کیسا نور اترا ہوا ہے آپ کے چہرے کے اوپر. تو اسی لیے نا اسی خوشی کے اندر آپ بھلے ہمارے صدر صاحب سے بات کر لیں. اور الوی صاحب نے فون ملا کے عمران احمد خان نیازی سے تو ان کی طرف بڑھا دیا. یہ مرتضیٰ سلنگی صاحب اس کے دائی ہیں, راوی ہیں. تو جب انہوں نے کہا, آگے سے جواب آیا کہ جب ہم نے کہا ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں تو پھر ہم غیر سیاسی ہیں. صدر بات کرنے کی کوئی لاجک نہیں بنتی. اس لیے اگر آپ دیکھیے تو جو الوی صاحب کے ساتھ میٹنگ ہے جناب صدر کی اور جناب چیف آف آرمی سٹاف کی, اس کے اندر ان کے چہرے کے اوپر خوشگواریت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے مطلب کہ وہ مسکرا نہیں رہے, وہ بڑے سنجیدہ ہیں. اس کے اگینسٹ جو الوی صاحب ہیں ان کے 34 کے 34 دانت باہر نکلے ہوئے ہیں. وہ لگ رہا ہے جی میں کوئی لطیفے سنا رہے نے, ہنس رہے نے, اور جناب کبھی ان کے دانت ایسے کو جاتے ہیں کبھی ایسے کو جاتے ہیں. اگر ہمارے پروڈیوسر صاحب یہاں پہ وہ والا کلپ لگائیں, اور اس کے مقابلے کے اندر وہ انتہائی سنجیدہ اور بلکہ کسی حد تک رنجیدہ شکل کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں نئے سپہ سالار. جب اس کا کمپیریزن کیا جائے, جو نئے سپہ سالار کی جو ملاقات ہوئی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں پرائم منسٹر سے, اور اس میں وہ ٹیبل کے دوسری طرف بیٹھے ہوئے مسکرا بھی رہے ہیں اور خوشی بھی لگ رہی ہے ان کے چہرے کے اوپر. تو مجھے یہ وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی ذاتی طور پہ کہ یار اگر اس طرف مسکراہٹ تھی پرائم منسٹر سے ملاقات کے وقت تو اس طرف بھی مسکراہٹ ہونی چاہیے تھی. تو اس کی وجہ جو ہے وہ مرتضیٰ سلنگی صاحب نے ہمیں بتا دی ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جناب عمران احمد خان نیازی صاحب سے گفتگو کر لیجئے. تو انہوں نے پلنگی کیا, انہوں نے کہا اٹھو ماما, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم ایسی بات نہیں ہے, تو ہم یہ گفتگو نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد اب آپ کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ الوی صاحب جو ہے وہ شرمندہ والی ہنسی جو ہے, کھسیانے والی ہنسی ہنس رہے ہیں. وہ بنیادی طور پہ اندر سے خوش نہیں ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی وہ ہے نا وہ والے سمجھ گئے نا آپ. تو وہ ایک کھسیانی ہنسی ہنس رہے ہیں اور اپنا کوئی تاثر دینے کی بات کر رہے ہیں. تو یوں یہ بات واضح ہو گئی کہ پی ٹی آئی نے ٹارگٹ کرنا ہے جناب حضرت جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کو, اور اس کے لیے پچھلے 3 دن سے انہوں نے ٹرینڈ چلا رکھا ہے. اور ماشاءاللہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں وہ 5ویں پشت کی دوگلی ابلاغی جنگ کے پالے ہوئے ہیں. میں پال تو انہیں نہیں کہہ رہا, لیکن پالے ہوئے ہیں. باقاعدہ انہوں نے گروم کیا ہے ان کو, تنخواہیں لگا کر, ٹریننگیں دے کر, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو گروم کیا ہے. تو ظاہر ہے گرومنگ سینٹر جو ہے وہ تو پھر اون کرتا ہے نا اپنی پروڈکٹ کو, اپنے جو ہوتے ہیں لے پالک کو, مطلب رشتہ ہوتا ہے محبتوں کا, بچپنے کا. وہ اتنی جلدی تو رشتے جو ہے وہ ختم نہیں کیے جا سکتے نا, اتنی جلدی تو ڈسون نہیں کیے جا سکتے.
یہ جو جناب جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ صاحب کے خلاف جو کیمپین چل رہی ہے، حالانکہ یہ چلانی جو چاہیے وہ تو پی ڈی ایم کی پارٹیوں کو چلانی چاہیے جو وکٹم رہیں قمر جاوید باجوہ صاحب کی. باجوہ صاحب کا اور فیض حمید کا جو جوڑی تھی، اس کا کمال یہ تھا کہ یہ منہ پہ بات کر کے مکرنے کے اندر جو تھا وہ ید طولہ رکھتے تھے. یہ دونوں حضرات مطلب سیاسی لیڈرشپ جو ہے وہ اس بات کے اوپر سٹ پٹ بیٹھی کہ یار یہ ہمارے ساتھ ایک بات کر کے جاتا ہے اور جاتے ہی اس کے خلاف عمل شروع کر دیتا ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ جہاں آپ کو میں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے آپ اس پہ ٹکے رہیں، ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جا کے تو یہ دوسری گفتگو مطلب ایکشن اس کے دوسرے ہوتے ہیں. اب کیا کیا جائے کسی بندے کا، ٹھیک ہے. پھر ملاقات بھی اس کی اپنی فرمائش کے اوپر ہوتی ہے. جرنلسٹوں کے ساتھ بھی یہی ہوا. میں پھر اپنی آپ بیتی لے کے بہ جانا وا. یہ میں نے یہ بالکل، اور یہ چیز ٹاپ کے اوپر نہیں تھی. اپنا فیض حمید صاحب جب ہیڈ کر رہے تھے تو اس وقت ٹاپ پہ نہیں تھی، باٹم تک چلتی تھی. ایک طرف سے آپ کو گڈی گڈی کیا جا رہا ہوتا تھا، ایک طرف سے آپ کو لولو پوچو کیا جا رہا ہوتا تھا، آپ کی چاپلوسی ہو رہی ہوتی تھی، آپ کو دعوت دے کے بلایا جاتا تھا، چائے جناب بڑی سمچوس قسم کی پلائی جا رہی ہوتی، بریک جناب پلائی اور کھلائی جا رہی ہوتی تھی، اور دوسری طرف آپ کو اٹھانے کے پوری پلاننگیں بن رہی ہوتی تھیں. ٹھیک ہے. آپ اس ملاقات کے بعد جب گھر جاتے تھے تو راستے میں آپ کو گڈی وجی ہوتی تھی اور وہ جناب آپ کو پیچھے بمپر ٹو بمپر لگ کے ایک گڈی جو ہوتی تھی وہ چھوڑ کے آتی تھی، گھر میں چھوڑ کے آتی تھی. آپ سر پٹ بیٹھتے تھے کہ میں جناب نال مل کے گیا ہوں، جناب دیاں پوریاں گلاں سن لیاں نے اور من لیاں نے، تے ہن اے کتے کد لئی میرے مگر لا دیتے جے، ڈبو میرے لیے مگر کد لئی لا دیتے جے. لیکن یہ ہوتا تھا. اور میرا مطلب ہے کہ یہ تو ہم نے بھی بھگتا ہوا. یہ جو پی ڈی ایم کی لیڈرشپ جو کہتی ہے یا پی ایم ایل این کی لیڈرشپ جو کہتی ہے وہ بالکل درست کہتی ہے. تو اور یہ انہوں نے تو بعد میں بھگتا ہے، ہم نے تو ابتدا میں ہی بھگت لیا تھا. ٹھیک ہے. تو خیر یہ تو بالکل ان کے اندر ہے، وہ اپنی زبان کے بالکل بھی پکے نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ یس کہیں تو اس کا مطلب نو لیا جائے، اور اگر وہ نو کہیں تو اس کا مطلب ایبسولوٹلی نو ہو گیا. ٹھیک ہے. تو خاص طور پہ پی ٹی آئی کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، اب بھی وہ دلوں کے چیف آف آرمی سٹاف تو وہی ہے نا، پی ٹی آئی کے دلوں کے چیف آف آرمی سٹاف فیض حمید صاحب جو ہیں وہ تو وہی ہیں نا. وہ ابھی تک بیچارے ان کی تصویریں لگا کے حسرت ان گنچوں پہ جو بن کھلے مرجا گئے. ہاں بن کھلے کیوں مرجائے، لندن والا بابا. ٹھیک ہے. حالانکہ ایک اپوائنٹمنٹ ان کی فرمائش کے اوپر بھی ہوئی ہے ساحر شمشاد صاحب کی، لیکن اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. وہ مطلب کہ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے چلیں. لیکن یہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، ساڑیاں گلاں بدا چڑھا کے بھی تو لوگ دس دیں. یہ ساری زبان دے وچ ایسا مسالہ ہے کہ تکلیف بہت ہوتی ہے اور مرچاں بہت لگدیاں نے. تو مرچیں بہت لگتی ہیں جناب ہماری کہی ہوئی بات کو، تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. دیکھیے اچھا علوی صاحب کی بےزتی کی طرف واپس آتے ہیں. دیکھیے علوی صاحب کو ابھی اس نظام نے اور بہت زیادہ ذلیل و خوار کرنا ہے، کیونکہ علوی صاحب جو ہیں وہ بھی فیض کی تربیت یافتہ ہیں نا. ان کی گرومنگ بھی اسی سیٹ اپ نے کی ہوئی ہے، تو وہ اسی گرومنگ کے تحت اسی طرح سے چیزوں کو، معاملات کو لے کے چلنے کے آگے عادی ہیں. اور اگر اس نظام نے ایگزسٹ کرنا ہے کسی بھی صورت کے اندر اور پاکستان کی ریاست کے معاملات کو چلانا ہے اور آگے لے کے چلنا ہے تو ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف سے آپ مریم نواز شریف کو سمیش کرنے کی دھمکی بھجوائیں اور دوسری طرف سے خود ہی فون کر کے کہہ رہے ہوں کہ اس کو پبلک کر دیں. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا. مطلب اپنے سب آرڈینیٹ کو بھی رگڑوا دیں اور ادھر سے جناب وہ مریم نواز شریف کو بھی جو ہے دھمکی بھی پہنچ جائے اور اس کے سامنے اپنے وہ بھی بنا لیں، نمبرز بھی بنوا لیں کہ جی میں تو نہیں تھا اس کے اندر، حالانکہ آپ نے سمیش کی دھمکی بھجوانے کے لیے باقاعدہ اس کو بلا کے کہا ہو. اور وہ ماشاءاللہ اتنے عقل مند ہوں. وہ کرنل راجہ وسیم اختر صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کافی کچھ کہتے ہیں، اور وہ میں کرنل صاحب کے سارے الفاظ تو ادھارے نہیں لے سکتا، لیکن وہ اتنے عقل مند ہوں کہ وہ اس کے اندر کہہ دیں. بہت ساروں نے تو یہ بھی تو کہا نا کہ سر یہ کام مجھ سے نہ کروائیں، کسی اور سے کروائیں.
میں نہیں کر سکتا ہیں. اور جنہوں نے یہ کہا وہ آج کل ٹاپ کے عہدے پہ بیٹھے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ جن صاحب نے سمیش کرنے کی دھمکی دی تھی وہ بھی تو سوچتے ہوں گے بیٹھے ہوئے کہ یار یہ میں نے کیا کر دیا تھا. ٹھیک ہے, مجھے اپنے طور پہ بھی تو کچھ اسیس کرنا چاہیے تھا کہ کم از کم اس لیول کے اوپر. بہرحال جی, یہ جو بزدی کا مقام ہوا تھا, اپنا کیا نام ہے ان کا, عارف علوی المعروف دندان ساز کا, اس کا مزہ بڑا آیا تھا. تو میں نے کہا میں اکیلا مزہ کیوں لوں, آپ کو بھی اس میں شریک کیوں نہ کروں. تو اس لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.